صحابہ کرام علیہم الرضوان کے سفر کے واقعات۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مجھے ایک صحابی رضی اللہ عنہ سے ایسی حدیث پوچھی جو انہوں نے تو پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی، لیکن میں نے نہیں سنی تھی۔ چنانچہ میں نے ایک اونٹ خرید کر اس پر اپنا کجاوا باندھا اور 1 مہینے کی مسافت کے بعد میں ملک شام ان کے پاس جا پہنچا۔ وہاں جا کر پتہ چلا کہ وہ تو عبداللہ بن انیس انصاری رضی اللہ عنہ ہیں، لہذا میں نے انہیں پیغام بھجوایا کہ دروازے پر جابر آیا ہے۔ پیغام پہنچانے والے نے آ کر کہا، کیا آپ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ہیں؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ وہ حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور انہیں میرے بارے میں بتایا تو حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ باہر تشریف لائے اور ہم نے ایک دوسرے سے معانقہ کیا۔ پھر میں نے کہا، مظالم کے متعلق مجھے ایک ایسی حدیث پہنچی ہے جسے آپ رضی اللہ عنہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں اسے سننے سے پہلے مجھے یا آپ کو موت نہ آ جائے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن انیس انصاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ملک شام کی جانب اشارہ کر کے ارشاد فرماتے سنا کہ اللہ عز و جل بندوں کو یا فرما لوگوں کو برہنہ بدن بغیر ختنہ کے خالی ہاتھ جمع فرمائے گا۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان بہمن سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے فرمایا، اللہ عز و جل لوگوں کو ایسی آواز سے ندا فرمائے گا کہ جسے دور والے بھی ایسے ہی سنیں گے جیسے قریب والے سنتے ہیں، کہ میں قہار و جبار بادشاہ ہوں۔ اہل جنت میں سے کوئی بھی اس وقت تک جنت میں داخل نہ ہوگا جب تک کہ ظلم و زیادتی کے سبب اہل جہنم میں سے کسی کا بھی اس پر حق باقی ہو، اور اہل جہنم میں سے کوئی بھی اس وقت تک جہنم میں داخل نہ ہوگا جب تک کہ ظلم و زیادتی کے سبب اہل جنت میں سے کسی کا بھی اس پر حق باقی ہو، حتیٰ کہ ایک تھپڑ جو ایک نے دوسرے کو مارا ہوگا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن انیس انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کی، ایسا کیوں کر ہو سکتا ہے؟ حالانکہ ہم تو بارگاہ الہی میں برہنہ بدن بغیر ختنہ اور خالی ہاتھ حاضر ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیکیوں اور برائیوں کے ذریعے یعنی مظلوم کو ظالم کی نیکیاں دے دی جائیں گی، اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں تو مظلوم کے گناہ ظالم کے سر ڈال دیے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک مجھے اپنے بعد اپنی امت پر سب سے زیادہ خوف قوم لوط کے عمل کا ہے۔ سن لو، جب مرد مردوں کی طرف اور عورتیں عورتوں کی طرف مائل ہونے لگیں تو اس وقت میری امت کو چاہیے کہ عذاب الہی کا انتظار کرے۔ مسلمان کے عیب چھپانے کی فضیلت۔ حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کے پاس مصر تشریف لے گئے تاکہ ان سے اس حدیث کے متعلق پوچھیں جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی۔ جب مصر پہنچے تو امیر مصر حضرت سیدنا مسلمہ بن مخلد انصاری رضی اللہ عنہ کے یہاں تشریف لائے۔ جب انہیں آپ رضی اللہ عنہ کے آنے کی خبر دی گئی تو وہ جلدی سے باہر تشریف لائے اور ان سے معانقہ کیا اور پوچھا، اے ابو ایوب رضی اللہ عنہ کیسے آنا ہوا؟ فرمایا، اس حدیث کے سلسلے میں جو میں نے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی اور اب اسے سننے والوں میں میرے اور حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کے علاوہ کوئی نہیں رہا۔ آپ کسی کو بھیجیں جو ان کے گھر تک پہنچنے میں میری رہنمائی کرے۔ چنانچہ امیر مصر نے رہنمائی کے لیے ایک شخص کو آپ کے ساتھ بھیجا۔ اس نے حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کو سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی تشریف آوری کی خبر دی تو آپ رضی اللہ عنہ جلدی سے باہر تشریف لائے اور ان سے معانقہ کرتے پوچھا کہ اے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کیسے آنا ہوا؟ فرمایا، مومن کی پردہ پوشی سے متعلق اس حدیث کے لیے جو میں نے مکی مدنی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی، اور اب اسے سننے والوں میں میرے اور آپ رضی اللہ عنہ کے علاوہ کوئی بھی باقی نہیں رہا۔ حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جی ہاں، میں نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا
کہ جس نے دنیا میں مومن کے عیب کی پردہ پوشی کی تو بروز قیامت اللہ عز و جل اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آپ رضی اللہ عنہ نے سچ کہا۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ اپنی سواری کی طرف پلٹے اور سوار ہو کر مدینہ طیبہ زادہ اللہ شرفوں و تعظیمہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے سائے کے علاوہ امیر مصر حضرت سیدنا مسلمہ بن مخلد انصاری رضی اللہ عنہ سے کوئی تحفہ وغیرہ نہیں لیا تھا۔ حضرت سیدنا ابو ہاشم یحییٰ دمشقی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں کہ اہل مدینہ میں سے ایک شخص مصر تشریف لائے اور امیر مصر کے دربان سے فرما، امیر سے کہو باہر تشریف لائیں۔ دربان نے کہا، جب سے ہم یہاں آئے ہیں آپ کے علاوہ کسی اور نے اس طرح نہیں کہا، بلکہ یوں کہا جاتا ہے کہ امیر مصر سے ہماری حاضری کی اجازت مانگو۔ انہوں نے فرمایا، ان کے پاس جاؤ اور ان سے کہو فلاں شخص دروازے پہ آیا ہوا ہے۔ امیر فوراً باہر تشریف لے آئے اور آنے والے شخص نے کہا، میں آپ کے پاس مسلمان کے عیب چھپانے والے کی فضیلت کے بارے میں حدیث دریافت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ امیر مصر نے کہا کہ میں نے حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے کسی مسلمان کے عیبوں کو چھپایا گویا اس نے زندہ درگور لڑکی کو زندہ کیا۔